حیا ٹاک کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ سن رہے حجاب ناول آمنہ خان کی قلم سے۔ وجی، تم جینا نہیں چاہتے؟ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا جینا نہیں چاہتا۔ ہم 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی جینا نہیں چاہتا۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے بولتی رہی، جیسے اس کی اس بات نے اس کو اندر سے توڑ دیا ہو۔ وجی، ابو کے بعد کون ہے ہم بہنوں کا سہارا؟ کوئی ہے؟ ہمارا اکلوتا سہارا آج یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جینا نہیں چاہتا۔ وجی، ہم تو تمہیں دیکھ کے جیتے ہیں۔ ہماری زندگی کی واحد خوشی ہو تم، اور تم کہتے ہو میں جینا نہیں چاہتا۔ اسے روتے ہوئے کہا، جیسے روتے روتے اس کے دل میں درد ہو۔ وہ بار بار کھانستی اور روتے ہوئے بولتی، نہیں آپی، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ بہن کو گلے سے لگاتے ہوئے وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا، جس کی اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سمندر تھا۔ وہ بہن کو چومنے لگا جو بالکل بے حال بیٹھی تھی۔ آپی، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کہوں گا، بس مجھے آج معاف کر دیں۔ بہن کی گود میں پھر سے سر رکھتے ہوئے وہ معافی مانگنے لگا، اس کے سامنے گڑ گڑانے لگا۔ وجی، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ چچا جان کے گھر میرے رشتہ نہیں ہوا۔ وہ رشتہ نہیں کر رہے تھے وجی، وہ تو سودا کر رہے تھے، ہماری بیٹی لو اور اپنی دو۔ جہاں سودے ہوتے ہیں نا وجی، وہاں رشتے نہیں ہوتے۔ اور ایسے نہیں رویا کرو، میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی سے۔ شادی کر کے جاتی تو تمہارے بغیر میں کیسے رہتی؟ وہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ جو کچھ وقت پہلے ایک آگ میں جل رہا تھا، اس کو لگا کسی نے اس پہ ٹھنڈا پانی پھینکا ہو، اس کو سکون میں لے لیا ہو۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور سکون سے بھری نیند اس پہ غلبہ کرنے لگی۔ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی۔ اس نے جو چہرہ اپنی آنکھوں میں قید کیا تھا، وہ اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس کے سامنے آنے لگتا۔ وہ اب کبھی آنکھیں نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ اس کو دیکھنا چاہتی تھی، اس کا مسکراتا چہرہ، اس کی چھوٹی آنکھیں، اس کے منہ پہ سجتی داڑھی۔ اس نے ایک ایک چیز کو قید کیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو وہ مسکراتا ہوا اس کے سامنے ہوتا، اور اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ سج جاتی۔ آج وہ اس کو بھول جانا نہیں مانگ رہی تھی، آج وہ اس کو بس اپنی روح میں سمو رہی تھی، اس کو اپنے دل میں، اپنی دھڑکن میں، اپنے لہو میں محسوس کر رہی تھی۔ اس کے نام کے کعوے کی خوشبو اور ذائقہ اپنے منہ میں لا رہی تھی۔ اس نے اس کعوے کے بعد کچھ بھی نہیں کھایا تھا، کھانا تو دور کی بات ہے، اس نے تو کچھ پیا بھی نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کا وہ ذائقہ اور خوشبو اس کے منہ سے جائے۔ اللہ جی، یہ کیسا احساس ہے؟ مجھے کیوں لگتا ہے وہ میرے اندر ہے؟ میری روح کی جگہ وہ ہے، میری آنکھوں میں کیوں اس کا چہرہ آتا ہے؟ وہ آنکھیں بند کیے اللہ سے باتیں کرنے لگی، اس کا چہرہ اپنی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس نے خود کو اللہ کے حوالے کیا تھا، اور جو اللہ کرتا ہے وہی بہتر ہے، وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ وہ لیٹی تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ موبائل کھولتے ہی اس کی نظر اس میسج پہ پڑی، اس نام پہ پڑی۔ اس کے دل کو ایک سکون ملا، لبوں میں مسکراہٹ آئی۔ اسے موبائل اٹھایا، اپنے دل سے لگایا اور آنکھیں بند کی۔ اس کا چہرہ اس کے سامنے آیا، لبوں کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی، آنکھوں میں چمک اتری۔ السلام علیکم، بہت شکریہ چائے پہ آنے کے لیے۔ اس نے آج بھی بس 2 مصروں کا میسج کیا تھا، وعلیکم السلام۔ آج اس کے اختیار میں نہیں تھا وہ اس کو جواب نہ دے۔ اس کے ہاتھوں نے خود بخود حرکت کی اور جواب اس کو ملا، جو کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کے ایک جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں موبائل لیے کھڑکی کے پاس گئی جدھر سے چاند نظر آ رہا تھا۔ اس کالی رات میں بھی چاند اپنے سرور میں چمک رہا تھا۔ اس کو لگا آج سے پہلے چاند اس قدر روشن نہیں ہوا تھا، اس قدر پر نور نہیں ہوا تھا، اس قدر نہیں چمکا تھا۔ آج چاند بھی خوش ہے کیونکہ میں خوش ہوں۔ اس سے موبائل ہاتھ میں پکڑا اور اس کے اگلے میسج کا انتظار کرنے لگی۔ وہ چھت پہ بیٹھا چاند کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اس پہ مسکرا رہا ہو۔ وہ اس ٹھنڈ میں بھی چھت پہ بیٹھا تھا، ہاتھ میں سگریٹ پکڑے، اس کو محسوس کر رہا تھا جس نے اس کو جواب دیا تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ میری خاطر آئیں ادھر۔ اگلے میسج دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اس نے کھڑکی کھولی اور بارش کی ہلکی ہلکی بوندوں کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ وہ ہاتھ میں سگریٹ پکڑے اس سردی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کو ضرورت سے زیادہ ہی آج لگ رہی تھی۔ اس نے اس کا میسج دیکھا اور مسکرانے لگا، کین آئی کال یو؟
ایک بار پھر اس کو میسج آیا۔ اس کو لگا جیسے اب وہ یہیں کھڑے گر جائے گی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اس کا مسکراتا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ اس کے دل نے ایک دم اس کو قبول کیا جس کو وہ بھول جانا مانگتی تھی۔ اس نے آسمان پہ دیکھا، اس کے دل میں ڈر کی ایک لہر اٹھی، جیسے اللہ کو وہ ناراض کر رہی ہے، جیسے اللہ جی اس سے ناراض ہو رہے ہیں۔ نہیں نہیں، میں آپ کو نہیں خفا کر سکتی، میں نہیں کروں گی ان سے بات، بس آپ دور نہ ہونا مجھ سے میرے خدا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے اس کا موبائل پھر سے بجنے لگا۔ اب کی بار ٹیون میسج کی بجائے کال کی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، آنکھوں میں بے چینی آنے لگی، جیسے وہ ڈر رہی ہو۔ کال مسلسل آنے لگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کال ریسیو کی اور موبائل کان سے لگا لیا۔ اماں، آپ جاگ رہی ہیں ابھی تک؟ ابراہیم صاحب جب بھی گھر آتے تو سب سے پہلے اماں کے کمرے میں آتے، ان کے سر کی مالش کرتے، ان کی ٹانگیں دباتے، دن بھر کی ساری باتیں ایک بچے کی طرح اپنی اماں کو بتاتے۔ یہ ان کے بچپن کا معمول تھا۔ جیسے وہ اپنی ماں کے ساتھ کرتے، ویسے ہی ان کی اولاد ان کے ساتھ کرتی۔ باپ سے وہ بہت ڈرتے تو ان کے اتنا قریب نہیں آتے تھے، مگر ماں تو ان کے لیے ایک سہیلی تھی جن کے ساتھ وہ اپنی ہر بات کرتے تھے۔ تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی میں ابراہیم، تمہیں تو پتہ ہے جب تک تم گھر پہ نہیں آتے تو مجھے کدھر نیند آتی ہے۔ اماں، میں نے شہاب کو بتایا تھا نا آج میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا، اس نے آپ کو نہیں بتایا؟ اس نے تو مجھے بتایا ہے، مگر ماں کا دل ہے نا، جب تک اولاد گھر نہ آ جائے کیسے سکون سے سو سکتی ہے ماں؟ اماں سو جایا کریں آپ، مجھے نہیں اچھا لگتا میری ماں یوں میرے لیے اتنی دیر تک جاگے۔ انہوں نے ماں کے پیروں کو دباتے ہوئے کہا، ابراہیم، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ انہوں نے کمر کے پیچھے پڑے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائی اور تھوڑا اوپر ہو کے بیٹھی۔ جی اماں، بولے نا۔ ابراہیم، میں چاہتی ہوں تم اور فیروز آپس میں صلح کر لو۔ اماں، میں تو بھائی صاحب سے نہیں خفا، میں تو ان کو ویسے ہی دعا سلام کرتا ہوں، میں نے تو ایک دن بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اور نہ ہی بھابھی صاحبہ کی کہی ہوئی کوئی بات ان کو بتائی۔ بے شک تم اس سے نہیں خفا ہو ابراہیم، مگر اس کی اولاد سے تو ہو نا۔ جب ایک انسان کی اولاد سے آپ خفا ہوں اور ماں باپ سے راضی رہو تو ایسا بھی تو نہیں ہوتا نا۔ اما رجب اگر میرے بیٹے کے بارے میں بات کرتا تو میں کب کا اسے معاف کر دیتا، کیونکہ مردوں کی باتیں اور ہوتی ہیں۔ میرے بیٹے کسی بھی موقع پہ اس کو اس کی کہی ہوئی بات کا جواب دیتے، مگر اس نے بات میری بیٹی پہ کہی ہے، میری حیا والی بیٹی پہ۔ اپنی بیٹی پہ کہی ہوئی وہ باتوں میں قبر میں جانے تک یاد رکھوں گا۔ اس کو کیا لگا تھا میری بیٹی یونیورسٹی جائے گی تو اس کے لیے اچھا رشتہ نہیں آئے گا؟ وہ انکار کرے گا تو میری بیٹی کو کوئی شادی کر کے نہیں لے کے جائے گا؟ اماں، میں تو بس سرمینہ گل کی تعلیم تک رکا ہوں، ورنہ مانسہرہ کے ایسے خاندان میں اس کی شادی کراؤں گا کہ دنیا دیکھے۔ اماں، کل بھی مجھے واجد خان نے زری کے رشتے کا کہا، آپ کو پتہ ہے اس کا ایک نام ہے مانسہرہ میں، اور بیٹا بھی لندن سے پڑھ کے آیا، وہ تو میں زری کی تعلیم تک رکا ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں اور روانی سے بولتے رہے، اور ماں چپ کر کے سنتی رہی۔ ان کو پتہ تھا ابراہیم کو رجب کی کہی ہوئی بات کا بہت صدمہ ہے۔ ابراہیم، فیروز آیا تھا آج، وہ پھر سے زری کا ہاتھ مانگ رہا ہے۔ اماں، آپ نے آج یہ بات کہی ہے، دوبارہ نہ کیجیے گا، یہ تو میری بیٹی ہے، رجب کو تو میں اپنے گھر کا کتے کا بچہ نہ دوں۔ اس نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ ماں کو بہت آرام سے کہا، اور وہ سمجھ بھی گئی۔ اس نے موبائل اپنے کان کے ساتھ لگایا ہوا تھا، اس کی آواز پہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس کو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا وہ وجدان حسین شاہ کی آواز سن رہی ہے۔ اس نے دوبارہ اس کو سلام کیا جو موبائل کان کے ساتھ لگائے خاموش کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اسے جلدی جلدی سے سلام کا جواب دیا۔ اس کی آواز سن کے اس نے اپنی آنکھیں بند کی، لبوں نے الحمدللہ کہا اور ہاتھ کی انگلیوں سے سگریٹ نیچے گرا۔ سوئی نہیں آپ؟ اس کو لگا آج وہ ہوا میں ہے، جیسے وہ اڑ رہی ہے، وہ آسمان میں اس چاند کے پاس بالکل پاس پہنچ گئی ہے۔ وہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو جاگ رہی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ بولی، کتنے بجے سوتی ہیں آپ؟ وہ بات سے بات نکال رہا تھا، جیسے دونوں طرف سے کوئی چپ نہ ہو، کال بند نہ ہو۔ جلدی سو جاتی ہوں میں۔ وہ اس کے سحر میں، اس کی باتوں کے آغوش میں لپٹی جا رہی تھی۔ وہ بھول گئی تھی وہ کون ہے، کیا ہے، اور کیوں ایسے ایک نامحرم سے بات کر رہی ہے۔
اس کو تو محبت کا الف بے بھی نہیں پتا تھا۔ پھر یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ اب وہ اس کی باتوں میں جکڑی گئی تھی۔ اب وہ خود کو آزاد نہیں کروانا چاہتی تھی۔ وہ مزید اس کی باتوں میں خود کو قید کرنا چاہتی تھی۔ ملکہ، کیا تم سے بھی کوئی کسی کی آواز میٹھی اور خوبصورت ہے؟ اس نے اس کی بات کے جواب میں اپنے دل میں سوچا، جس کا دل چاہتا تھا یہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں جن لمحوں میں اس کی ملکہ اس سے بات کر رہی ہے۔ ایک بات پوچھوں میں آپ سے؟ اب اس کو لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی ہے۔ اب اس کو ڈر نہیں لگ رہا تھا اس سے۔ جی پوچھے نا، اس نے اتنے پیار سے کہا کہ دوسری طرف ایک دم خاموشی ہوئی، جیسے کوئی اس کے اس پیار کو محسوس کر رہا ہو۔ آپ مجھے اگنور کیوں کرتے ہیں؟ اسے بچوں کی طرح معصومیت سے اسے گلہ کیا۔ دوسری طرف سے ایک لمبی خاموشی ہوئی۔ آپ کو کیوں لگتا ہے میں آپ کو اگنور کرتا ہوں؟ اس نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے پوچھا، جیسے اس کی اس بات سے اس کے دل میں درد ہوا ہو، اس کا دل دکھا ہو۔ میں تمہیں اگنور کروں گا ملکہ؟ وجدان اپنی ملکہ کو اگنور کرے گا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ بے صبری سے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے ایسے ہی لگا آپ مجھے اگنور کرتے ہیں۔ آپ نے سب سے زیادہ ڈانٹا بھی مجھے تھا کلاس میں۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے اس سے شکایتیں کرنے لگی۔ آپ کو ڈانٹ کے خود بھی تو بہت بے چین رہا نا میں۔ آپ کو رلا کے خود بھی تو رویا ہوں میں۔ وہ اس سے ایسے بات کرنے لگا جیسے بچوں سے کوئی لاڈ کر رہا ہو، ان کو پیار سے سمجھا رہا ہو اور خود بھی اس کی ان چھوٹی چھوٹی شکایتوں پہ مسکرا رہا ہو۔ آپ نے مجھے ڈانٹا تو ڈانٹا بھی کیوں؟ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے اس سے ضد کرنے لگی۔ اچھا نہ دیکھے میں کان پکڑتا ہوں، آئندہ نہیں ڈانٹوں گا میں کبھی آپ کو۔ اس نے ہنستے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنا کان پکڑا۔ کوئی نہیں، معاف کرتی میں آپ کو۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ اسی انداز میں اس سے لڑ رہی تھی، اس سے گلے کر رہی تھی۔ اچھا روئیں تو نہیں نا؟ وہ جس کی اپنی آنکھیں بھیگ رہی تھی اس کو چپ کروا رہا تھا۔ وہ اب اس سے بات کرتے ہوئے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا، کبھی اس سے شکوے کرتی، کبھی مسکرا دیتی اور کبھی شرما جاتی۔ اس نے باتیں کرتے ہوئے اپنی گھڑی دیکھی جس پہ 1 بج رہا تھا۔ اس کو بے اختیار اس لڑکی پہ ترس آیا جو اس کی خاطر جاگ رہی تھی، سوئی نہیں تھی۔ سو جائیں آپ اب، اس نے اسی پیار سے اس کو کہا جو اب کبھی سونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا، اتنی دیر باتیں کر رہی تھی میں؟ دل میں سوچتے ہوئے کہا، جی ٹھیک ہے آپ بھی سو جائیں، خدا حافظ۔ سونا تو آپ دونوں نے نصیبوں سے ہی تھا، مگر خدا حافظ کہنا بھی تو ضروری تھا۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ فضا نے اس کو مسلسل چپ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کو اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کچھ تو ہے جو اس کی زندگی میں بدلا ہے۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت ضدی ہو گئی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ بہت غصہ ہو جاتی، جیسے اندر کوئی گہری ضرب لگی ہو جس کو وہ دکھانا نہیں چاہتی اور خود ہی برداشت کر رہی ہو۔ زری، کیا ہوا ہے؟ اس نے اس کا منہ اپنی طرف کیا اور ایک بار پھر اس سے پوچھا جو اپنی ہی سوچوں میں بے نیاز گم تھی۔ کچھ نہیں ہوا فضا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا اور آرام سے کہا، جیسے بہت دکھ ہو اس کا کہ وہ اس کی دوستی کا حق ادا نہ کر سکی۔ وہ تو پچھلے کچھ دنوں سے کسی بھی رشتے کا حق نہیں ادا کر رہی تھی۔ اس کو تو اس شخص کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا جس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ تم کس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو؟ فضا نے بھی ہار نہیں مانی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اس سے پوچھ کے رہے گی۔ شک تو اس کو بہت پہلے سے تھا، مگر آج وہ اپنے شک کی تصدیق چاہتی تھی۔ کسی کی وجہ سے نہیں ڈسٹرب میں۔ اسے اب کی بار جھنجھلاہٹ سے جواب دیا، جیسے تنگ ہو رہی ہو، چپ رہنا چاہتی ہو۔ وجدان سر کی وجہ سے ڈسٹرب ہونا تم؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جس کی آنکھوں کا رنگ ایک دم بدلا، چہرے کی رنگت ایک دم سے زرد ہوئی، ہونٹوں پہ سفیدی آئی۔ اب وہ ہار گئی تھی، اب وہ چاہ کے بھی کچھ چھپا نہیں سکتی تھی۔ اس نے وجدان کے نام پہ نظریں جھکا لی اور گراؤنڈ میں پڑے بینچ کے ساتھ ٹیک لگا کے پیچھے ہو کے بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ آنکھوں کے بند ہوتے ہی اس کے ہونٹ کانپنے لگے، آنکھوں کے کونوں سے قطرہ قطرہ آنسو گرنے لگے۔ فیضا یہ سب کچھ بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کو ایک درد سا ہوا تھا، اس نے پہلے کبھی اس کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک انا پرست زرمینہ کو دیکھا تھا۔ یہ ہاری ہوئی لڑکی کون تھی جو اس کے سامنے بیٹھی تھی؟ بات ہوتی ہے سر سے؟ اس نے اس کو بند آنکھوں کو کھولنے کا نہیں کہا، اس کو چپ ہونے کا بھی نہیں بولا۔ وہ جانتی تھی وہ جب روتی ہے تو سب کچھ بتا دیتی ہے۔
وہ ہمیشہ درد میں ہی بولتی ہے۔ فضا کے اس سوال پہ اس نے ایسے ہی آنکھیں بند رکھی اور سر کو ہلا کے کہا، ہاں ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی، اس کو اتنے سالوں سے جانتی تھی، اس کو پتا تھا اگر وہ اس سے بات کر رہی ہے تو وہ خود سے ہاری ہے، وہ وجدان حسین شاہ سے ہاری ہے، ورنہ زرمینہ جیسی لڑکی کسی نامحرم سے محبت کرے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کالج میں مشہور تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی لڑکا نہیں ہے، پھر وہ کیسے ہار گئی؟ اس کو پتا تھا وہ اگر ہار گئی ہے تو اب اس کے لیے پلٹنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب وہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ فضا، میں کیا کروں اب؟ اس نے اب کی بار اپنی چپ توڑی، اور ایسی توڑی کہ جیسے آسمان بھی اس کو سننے لگا۔ وہ فضا کی گود میں سر رکھ کے اونچا اونچا رونے لگی۔ زری، ایسے نہیں روتے، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سب ٹھیک نہیں ہوگا فضا، سب ٹھیک نہیں ہو سکتا اب۔ میں نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے، ایک نامحرم سے بات کی ہے، مگر میں کیا کروں؟ میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے، میں چاہتے ہوئے بھی خود کو نہیں روک سکتی۔ میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتی، مگر میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی، مگر جب تک میں ان کو دیکھوں نہ مجھے ایک لمحے کو چین نہیں آتا، جیسے میرا دل کٹ رہا ہو۔ وہ اس کی گود میں لیٹے ہوئے اونچا اونچا رونے لگی، جیسے آج اعتراف کر رہی ہو اس بات کا جو اس سے خود کے سامنے بھی نہیں گئی۔ زری، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فضا نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر وہ اس کو پہلے بتا دیتی تو آج ایسے نہ رو رہی ہوتی۔ جب بندہ کسی مخلص دوست کے ساتھ بات کر لے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، آدھی پریشانی تو ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ جو آج رو رہی تھی، اس کے اندر تو ایک سمندر تھا جس کو وہ آج اس کی گود میں بہا رہی تھی۔ آج کانفرنس ہے یونی میں سر وجدان کی، سر نے ہمیں بھی انوائٹ کیا ہے، سر کہہ رہے تھے ہم بھی ہوں ادھر۔ مدثر نے کلاس میں آ کے سر کا پیغام دیا، یار ضرور چلیں گے۔ ہم کیا کریں گے ادھر، ایسے ہی بور ہونا ہے، ہمارا کیا کام ہوگا ادھر؟ میرے خیال سے تو چلتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا تھا، اپنا اپنا پوائنٹ بتا رہا تھا۔ آدھے لوگ جانے کے لیے تیار تھے اور کچھ نہیں جانا چاہتے تھے۔ جرمینہ، ہم جائیں گے؟ فضا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کے کندھوں پہ سر رکھے آنکھیں بند کیے دنیا سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ نہیں فضا، ہم نہیں جا رہے۔ اس کی زبان نے اس کے دل کا ساتھ نہیں دیا اور اس نے انکار کر دیا۔ پکا نہیں جا رہے ہیں نا؟ فضا اس سے ایک بار پھر تصدیق چاہتی تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے موبائل کھولا اور میسج دیکھا، آپ نے آنا ہے۔ موبائل کی اسکرین پہ اس کا نام چمکنے لگا۔ میسج دیکھتے ہی اس کا خود پر سے اختیار ختم ہو گیا۔ وہ اس کو کیسے انکار کر سکتی ہے؟ کیسے کہہ سکتی ہے اس نے نہیں آنا؟ اس نے تو ایک حکم صادر کیا تھا اور وہ اس سے کیسے انکار کر سکتی ہے؟ ہم چلیں گے فضا۔ اسے موبائل کو اپنے بیگ میں رکھا، اپنا سر اوپر کیا اور چلنے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ بلیک جینز، سفید شرٹ اور بلیک کوٹ پہنے ہال کے باہر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جب بھی ان کو بلاتا تھا ان کا استقبال کرنے کے لیے خود باہر کھڑا ہوتا تھا۔ وہ دیکھو سر، خود باہر کھڑے ہیں، مہنور نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سب نے نظر اٹھا کے اس کو دیکھا، جس نے شاید ان کو دیکھ لیا تھا اور دوسرے فلور سے نیچے اپنے مخصوص انداز میں بھاگتا بھاگتا آ رہا تھا۔ بہت دیر کر دی آپ نے، جلدی آئے اب۔ وہ ان کے پاس آ کے کھڑا ہوا، اس کو بغیر دیکھے مسکراتا ہوا سب کو کہہ رہا تھا، چلیں چلیں، جلدی چلیں۔ وہ دوڑتا آگے جا رہا تھا جیسے بہت لیٹ ہو رہا ہو، اپنے ہاتھ میں بندی سفید گھڑی بار بار دیکھ رہا تھا اور چلتا جا رہا تھا۔ اس کو بھاگنے کی عادت تھی اور وہ آہستہ چلا کرتی تھی۔ زری، جلدی چل، خان صاحب نے غائب ہی ہو جانا ہے ہم سے۔ فضا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جلدی جلدی چلنے لگی۔ ایسے ہی شودے ہیں، اس نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ان کو پیچھے چھوڑے بس دوڑ رہا تھا۔ کیا ہے؟ فضا اس کی اس بات پہ رکی جیسے اس کو اس کا مطلب نہ آتا۔ شودے ہیں۔ اب کی بار وہ مسکرائی تھی جیسے اس کو اپنے ہی دیے ہوئے نام پہ ہنسی آئی ہو۔ شودے ہندکوں میں شوخی کو کہتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے فضا کو بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ کانفرنس روم میں جاتے ہی اس نے ان سب کو اشارہ کیا، ادھر بیٹھ جائیں۔ وہ سب اس کی وجہ سے، بس اس کی خاطر وہاں آئے تھے۔ ہائے سر، کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا؟ وہاں پہ بیٹھتے ہی ملائکہ نے اس کو دیکھ کے کہا، جو ادھر ادھر سب سے باری باری مل رہا تھا۔ اس کی عادت تھی
جہاں ذمہ داری اس کے سر ہوتی تھی وہ چین سے بیٹھتا نہیں تھا، ہر چیز کو خود دیکھتا تھا، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو یا پھر بڑی سے بڑی۔ تمہیں تو کچھ زیادہ ہی اچھے نہیں لگنے لگے سر؟ اس کی اس بات پہ ارم نے اس کو بہت غور سے دیکھا۔ اس نوک جھونک میں بس ایک ہی انسان چپ تھا، وہ اندر سے جل رہی تھی، جیسے کوئی اس کے اندر آگ لگا رہا ہو اور اس کا سارا وجود جل رہا ہو۔ اس کو نفرت ہونے لگی ان لڑکیوں سے جو اس کا نام بھی لیتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کا نام بھی لے، کوئی اس کو دیکھے بھی۔ وہ آج ان لڑکیوں سے جیلس ہو رہی تھی جن کو وہ منہ بھی نہیں لگاتی تھی، جن کے پاس بیٹھنا بھی اس کو توہین لگتی تھی۔ آج وہ ان سے حسد کر رہی تھی، اپنے ہی اندر لگائی ہوئی آگ میں خود کو جلا رہی تھی۔ وہ کبھی ایک طرح جاتا کبھی دوسری، اور وہ اس کو ہی دیکھے جا رہی تھی، بس اسی کو دیکھنے لگی۔ اس کو ہوش نہیں تھی دنیا کی، اس کو نہیں پتا تھا وہاں کیا ہو رہا ہے، کون بول رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ ادھر سے ادھر جا رہا تھا اس کی نظریں اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ اس کو دو چیزوں پہ کوئی اختیار نہیں تھا، اس کے دل پہ اور اس کی آنکھوں پہ۔ اس کا دل اس کی خاطر دھڑکتا تھا اور اس کی آنکھیں بس اس کو ڈھونڈتی تھی، اسی کو دیکھتی تھی۔ اب بولنے کی باری آرگنائزر کی تھی جس نے یہ ساری کانفرنس آرگنائز کی تھی۔ ایک لڑکی مائک میں بول رہی تھی، آرگنائزر کی تعریف کر رہی تھی۔ اب اس نے ایک بھرپور انداز میں سید وجدان حسین شاہ کہا اور تالیوں کی گونج نے اس کا استقبال کیا۔ اس کے نام پہ اس کی آنکھیں بند ہوئی۔ وہ بار بار اس کا نام سننا چاہتی تھی، وہ بار بار سید وجدان حسین شاہ سننا چاہتی تھی۔ وہ سامنے آیا، مائک ہاتھ میں لیا، سب کو سلام کیا اور بولنے لگا۔ وہ ہمیشہ سب کی توجہ کا مرکز بنتا تھا، مگر جب وہ بولتا تھا تو ہر کوئی بس اسی کو دیکھتا تھا، اسی کو سنتا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ رہی تھی، اس کی آواز سن رہی تھی۔ وہ تقریباً 5 منٹ بولا اور مائک رکھ دیا۔ سب نے ایک بار پھر تالیاں بجائی، اس کو داد دی۔ وہ ان کے پاس آیا جہاں وہ سب بیٹھی تھی۔ چلے چائے پی لیتے ہیں ساتھ۔ سب بس اس کو سننے کے لیے وہاں بیٹھے تھے۔ اس کے بولنے کے بعد ویسے بھی سب نے اٹھ جانا تھا۔ وہ اور فضا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ یونی کی کینٹین میں گئے اور اسی جگہ بیٹھ گئے جہاں وہ پہلے بیٹھے تھے۔ اب کی بار ماحول میں فرق تھا۔ پہلی دفعہ وہ 5 6 لڑکیاں ہی تھیں، آج آدھی کلاس وہاں موجود تھی۔ آج وہ اس کے قریب نہیں بیٹھی تھی، اس کے بہت دور تھی۔ چھوٹے، سب کے لیے چائے لے آؤ اور ایک کپ گرین ٹی کا لے آنا۔ اس نے اسی بچے کو آواز دی اور چائے کا کہا۔ وہاں پہ بیٹھے چند لوگوں کو بخوبی علم تھا یہ جو گرین ٹی منگوائی ہے یہ کس کے لیے ہے۔ وہ سب اس سے کانفرنس کے بارے میں پوچھنے لگے، اس سے باتیں کرنے لگے۔ وہ سب کو مسکرا کے جواب دیتا۔ آج اس کی یہ مسکراہٹ اس کو دکھ دے رہی تھی، اس کو تکلیف دے رہی تھی۔ کیوں مسکراتے ہو تم وجدان لوگوں کے لیے؟ دیکھو درد ہوتا ہے مجھے۔ اس کے دل میں درد کی کئی لہریں ٹکرانے لگی۔ اس کا ہانیہ سے ہنس ہنس کے بات کرنا، ارم سے مخاطب ہونا اس کو پل پل میں اذیت سے دوچار کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ کسی لڑکی سے بات بھی کرے، کوئی لڑکی اس کو دیکھے۔ وہ جانتی تھی ایسا کچھ ممکن نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ ایک امید لیے بیٹھی تھی۔ کاش وجدان کسی سے بات نہ کرے، کاش یہ لڑکیاں اس کے آفس میں جانے سے پہلے 100 بار سوچیں، مگر اس کی طبیعت میں ہی خوش مزاجی تھی۔ وہ ہر ایک سے بات کرتا تھا اور کلاس کے باہر جب وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتا تو یاروں سے کم نہ ہوتا۔ شاید محبت ہوتی ہی کچھ ایسی ہے۔ محبت میں شراکت تو خدا نہیں برداشت کرتا، تو زرمینہ گل تو ایک عام سی لڑکی ہے، وہ کیسے برداشت کرے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، اس کا سانس اس کے حلق تک اٹکنے لگا، اس کے جسم میں چبھن لگنے لگی، دل کو ضرب لگنے لگی، جیسے اس کا دل کوئی اندر سے چھوٹا چھوٹا کر کے کاٹ رہا ہو۔ وہ جو دنیا کو جوتی کی نوک پہ رکھتی تھی آج ان لوگوں کی قربت سے جل رہی تھی جن کی اوقات اس کے ساتھ بیٹھنے کی بھی نہیں تھی۔ فضا چلو جائیں نا یار۔ اس نے فضا کی طرف دیکھا اور اس کو سرگوشی میں کہا، لیکن زری سر کیا سوچیں گے؟ اس نے آرام سے اس کے پاس ہوتے ہوئے کہا، جو بھی سوچتے ہیں سوچیں، تم نے جانا ہے یا میں خود ہی جاؤں؟ اس نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا، رکو میں بھی چلتی ہوں۔ اس نے ان دونوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کچھ تو یہاں غلط ہوا ہے جس سے وہ ایسے یہاں سے اٹھ کے جا رہی ہیں۔
سر ہم چلتے ہیں اب، فضا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ایک پریشانی میں مبتلا ہوا تھا۔ مگر چائے؟ شکریہ سر، پھر کبھی پی لیں گے، فضا نے معذرت کرنے والے انداز میں کہا اور پیچھے مڑ کے اس کو دیکھنے لگی، جو بغیر اس کا انتظار کیے سر کو بغیر بتائے وہاں سے چلی گئی تھی۔ سکون تو اس کو اس دن کے بعد ایک پل کے لیے بھی نہیں آیا تھا جس دن اس نے اس سے بات کی تھی۔ اس کو لگتا تھا جیسے اس نے اپنا وقار کھو دیا ہے، وہ بس ایک ہی شہر میں ہے، وہ وجدان کے شہر میں، جیسے ایک جوگی کو روگ لگا ہو، جیسے اب اس کے پاس گھر جانے کا کوئی راستہ نہ بچا ہو۔ اللہ جی آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں نا؟ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا جیسے وہ اپنے دل میں اللہ جی کو کھوج رہی ہو، جو کہیں کھو گئے ہیں، جو اب اس سے بہت ناراض ہو کے بات کرتے ہیں، جیسے وہ اس سے خفا ہوتے ہوں۔ وہ اب اللہ جی سے اپنی باتیں چھپانے لگی تھی، ان کو ساری باتیں نہیں بتاتی تھی، ان کو بس کچھ کچھ باتیں بتا دیتی تھی۔ وجدان کے لیے وہ جو محسوس کرتی تھی وہ سب کچھ اب چھپاتی تھی۔ اللہ جی میں آپ سے اس وجہ سے نہیں چھپاتی کہ میں آپ کو کچھ بتانا نہیں چاہتی، میں آپ سے اس وجہ سے چھپاتی ہوں کہ مجھے شرم آتی ہے آپ سے۔ اس نے روتے ہوئے آسمان کو دیکھا اور اللہ جی کو کہنے لگی۔ آج بھی آسمان میں چاند چمک رہا تھا، مگر آج اس کی چاندنی مدھم تھی۔ آج بھی ویسی ہی رات تھی، مگر آج کی رات میں کچھ غصہ تھا، جیسے کائنات کا ذرا ذرا اس سے ناراض ہو، اس سے مایوس ہو، جیسے اس کو کہہ رہا ہو زرمینہ گل تم بھی ہار گئی۔ اس کو خود پہ افسوس تھا، وہ ایک دلدل میں تھی، وہ اس دلدل میں پھنستی چلی جا رہی تھی، وہ کالی رات میں روشنی کی تلاش میں گھاٹیوں میں جا رہی تھی، اس کو واپسی کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، وہ واپس ہونا چاہتی تھی، مگر وہ کیسے واپس ہو، کس راستے پہ جائے، کون ہے جو اب اس کو سہارا دے گا؟ وہ اللہ جس کو میں نے ناراض کر دیا ہے، میں اب کیا کروں گی؟ وہ روتے روتے اپنے بیڈ پہ آئی، اپنے اوپر کمبل کیا ایسے کہ باہر کی ہوا بھی اندر نہ لگے۔ وہ ڈرنے لگی، وہ اب اللہ جی سے ڈرتی تھی۔ وہ تو ہمیشہ کہتی تھی لوگ اللہ جی سے کیوں ڈرتے ہیں، وہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، مگر آج وہ خود ڈر رہی تھی۔ اللہ جی سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ لوگ تو اللہ جی کے دوست ہوتے ہیں جو ان کا کہا مانتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ محبت تو وہ بھی کرتی تھی، مگر اب وہ محبت کسی اور سے بھی کرتی تھی جس محبت سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اس کو چھپا رہی تھی، خود سے، دنیا سے، اور تو اور اللہ جی سے بھی۔ وہ ان کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی، وہ ایسی ہی تھی، محبت کو چھپا کے رکھنے والی۔ وہ اس کو اپنی آنکھوں میں، اپنے دل میں قید کرنا چاہتی تھی۔ وہ آج بہت بے چین تھی، اس کو قرار چاہیے تھا۔ وہ بیڈ پہ آئی، آنکھیں بند کی، بازوؤں کو آنکھوں پہ رکھا، اس کا سراپا اس کی نگاہوں میں گھومنے لگا، اس کو مسکراتا چہرہ اس کے دل کو سکون دینے لگا۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اس کے دل کو سکون ہونے لگا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا، اسکرین پہ اس کا نمبر چمکنے لگا، اس کا نام اس کو صاف صاف دکھائی دینے لگا۔ میں ان سے بات نہیں کر سکتی۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو اس نے صاف کیا اور موبائل کو سائیڈ پہ رکھا۔ نہیں اللہ جی آپ مجھ سے خفا نہیں ہونا، میں نہیں بات کروں گی آج۔ اس نے موبائل کو پھر اٹھایا جس کی اسکرین پہ ابھی بھی اس کا نام چمک رہا تھا۔ کوئی محبت سے انکار کرے تو کیسے کرے، کوئی محبوب سے منہ موڑے تو کیسے موڑے؟ محبت سے انکار تو پھر بھی ہو سکتا ہے، محبوب سے کوئی منہ کیسے موڑ سکتا ہے؟ محبت تو اللہ کی صفت ہے، اس نے بھی تو محبت کی ہے۔ اس نے اپنے محبوب کے دیدار کے لیے اس کو اپنے پاس بلایا، اس کو آسمانوں کی سیر کروائی، اس محبوب کے لیے دنیا بنائی، اس کو محمد کہا، اس کو احمد کہہ کے بلایا، اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام لگایا۔ خدا کو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی، معراج کا بہانہ تھا۔ محبت کرنا کہاں جرم ہے؟ جب اس خدا کو محبت ہو سکتی ہے تو محبت تو کسی اور کو بھی ہو سکتی ہے۔ محبت کے لیے کچھ دل چن لیے جاتے ہیں، زرمینہ گل کا بھی چن لیا گیا تھا۔ وہ محبوب سے کیسے منہ موڑ لے؟ کس کے اختیار میں ہوتا ہے محبوب سے منہ موڑنا؟ موبائل کی اسکرین پہ ایک بار پھر اس کا نام چمکنے لگا۔ اب اس بار اس نے موبائل اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ اس کی آواز سنتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ اٹھی۔ اس کی آواز سنتے ہی اس کا خود پر سے اختیار ختم ہوا۔
وہ جو اللہ کے سامنے اس کے لیے روتی تھی، آج وہ اس کے سامنے رونے لگی۔ اس نے اس کے سلام کا جواب سسکیوں سے دیا۔ وہ جو اس کی سسکیاں سن رہا تھا، اس کے دل پہ درد کے پہاڑ گرنے لگے۔ وہ اس سے پوچھنے کی ہمت کھو بیٹھا۔ وہ اس کی سسکیاں سن رہا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔